thanksgiving will bless every corner of your life. यानी शुक्र गुजारी हमारी जिंदगी के हर एक कोने को भर देगी. हालेलुया. जिंदगी के हर एक कोने को भर सकती है शुक्र गुजारी. अगर हम शुक्र गुजार होने वाला एटीट्यूड रख लें, रवैया हमारा ऐसा हो कि हम हर बात में शुक्र गुजार रहें, तो आप ये देखिएगा कि आपकी खुशी का लेवल 5, 6 नहीं, 9 नहीं, बल्कि 10वें लेवल पर होगा, फाइनल लेवल पर होगा. हालेलुया. और आए हम खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद तू अपने कलाम से मुझे भर दे, अपने पाक रूह से मुझे भर दे, अपने अल्फाज मुझे दे, और खुदावंद तू मेरे दिल में आ, और खुदावंद तू आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों को अपनी खुशियों से भर दे, यीशु के जलाली और मीठे नाम में, आमीन. मेरे अजीजों, हमने 100 ज़बूर पढ़ा और मैं देख रहा था दाऊद का एटीट्यूड बड़ा शुक्रगुजारी वाला था. वो हर बात में खुदावंद का शुक्र अदा किया करता था, वो धन्यवाद करता था. और उसने एक ज़बूर नहीं, बहुत सारे ज़बूरों में खुदावंद की शुक्रगुजारी के हवाले से लिखा है, थैंक्स गिविंग के हवाले से लिखा है. जब हम थैंक्स गिविंग के लफ्ज को देखते हैं तो क्या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शुक्रगुजारी का इजहार करना, एक्सप्रेस करना, अपनी खुशी को जाहिर करना किसी तरीके से. वैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो हम शुक्रगुजारी का इजहार, जब हमने किसी का शुक्र अदा करना होता है तो हम क्या कहते हैं? उस शख्स को क्या कहते हैं? हाँ, हम उसको कहते हैं कि आपका शुक्रिया. जब हमने उसके लिए शुक्रगुजारी के लिए कुछ करना है, और भी इसके अलावा हम कुछ करते हैं. कभी कभी हम क्या, गिफ्ट, हम कभी उसके लिए गिफ्ट ले जाते हैं शुक्रगुजारी के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है तो स्टूडेंट क्या करता है? वो उसको शुक्रगुजारी के लिए एक तोहफा लेके चला जाता है उसके पास. और हम इंसान की शुक्रगुजारी कैसे करते हैं? फूलों के जरिए से, किसी के लिए कुछ कर देते हैं. हाँ, उसके लिए कुछ करके दिखाते हैं, और सबसे बढ़कर उसकी तारीफ दूसरों के सामने करते हैं. है कि नहीं? ये भी शुक्रगुजारी का एक इजहार होता है. और हम खुदा की शुक्रगुजारी कैसे करते हैं, ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं. कैसे? दुआ के जरिए से हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं. और कैसे करते हैं हम खुदावंद की शुक्रगुजारी? गीत गाकर, ये हदिये हम लेकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं. हम दैयकी देकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं. हम जब गवाही देते हैं तो ये एक तरह की शुक्रगुजारी है. तो मेरे अजीजों, ये सारी किस्में शुक्रगुजारी के लिए ही हैं. पहले जब लोग कुर्बानियां चढ़ाते थे तो वो भी किसके लिए थी? शुक्रगुजारी के लिए. और कुछ लोग, दाऊद कहता है कि मैं अपने होंठों की कुर्बानी तुझे देता हूं, कि मैं गा कर, बजा कर, साजों के जरिए से खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं. मेरे अजीजों, अमेरिका में और कनाडा में एक दिन मनाया जाता है. उस दिन को थैंक्स गिविंग का नाम दिया गया है, और उसको कहते हैं हैप्पी थैंक्स गिविंग. और ये कोई बुरी बात नहीं है. ये चाहे खुदावंद की ईदों में से एक ईद नहीं है, लेकिन ये हालोवीन की तरह नहीं है कि हम इसको एक्सपोज करें. वो जो कुछ कर रहे हैं
ٹھیک ہے, کیونکہ اس دن میں وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے ایک دن ایسا رکھا ہے, ہم چھٹی کریں گے, آرام کریں گے, ایک دوسرے کے لیے ضیافت تیار کریں گے, ایک دوسرے کو ہم گفٹ دیں گے, بلکہ وہ خاص طور پر دھیان رکھتے ہیں کہ وہ اپنا گفٹ اپنے بزنس میں سے وہ دوسرے لوگوں کو گفٹ کریں, غریبوں کو, محتاجوں کو وہ گفٹ کریں, اور یہ وہ دن مناتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی انہیں منانا بھی چاہیے, کیونکہ خداوند نے انہیں دنیا میں سب سے زیادہ عزت دی ہے. آج اگر کوئی سپر پاور ہے دنیا کے اندر تو وہ کون ہے؟ امریکہ ہے, اور ان کے ڈالر پر لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. وہ الگ بات ہے کہ جتنی برائیاں بھی اٹھ رہی ہیں وہ بھی وہاں سے آ رہی ہیں, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی اس قوم کے اندر ہے جس نے اس کو اونچا مقام دیا ہے, اور وہ ان کا ٹرسٹ ہے خداوند کے اوپر, اور وہ شکر گزار ہوتے ہیں خداوند کے ان سب کاموں کے لیے. میرے عزیزو, یہ آئیڈیا انہوں نے کہاں سے لیا؟ بائبل میں سے انہوں نے یہ آئیڈیا لیا ہے. اگر ہم ٹیبرنیکل کی پچھلے دنوں میں ہم نے عید منائی, ہم نے اس کے بارے میں سیکھا کہ خیموں کی عید کیا ظاہر کرتی ہے. وہ خیموں کی عید شکر گزاری کے دن کو ہی ظاہر کرتی ہے. خیموں کی عید میں ایسا کرتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو, خوبصورت گھروں کو چھوڑ کر وہ خیمے بناتے ہیں, وہ بھی ویسے پیارے ہی ہوتے ہیں, اور ان کے اندر کچھ دن گزارتے ہیں. اور پتہ ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر کیا یاد کرتے ہیں؟ وہ یاد کرتے ہیں کہ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ کبھی ہمارے آباء و اجداد, ہمارے باپ دادا جھونپڑیوں میں رہا کرتے تھے, بیابانوں میں رہا کرتے تھے, لیکن خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پکے گھر دیے ہیں, تو نے ہمیں دنیا میں عزت دی ہے, تو نے ہمارے سر کو بلند کیا ہے. اور وہ شکر گزاری کا دن ہوتا ہے جب وہ ٹیبرنیکل کی, خیموں کی, جھونپڑیوں کی جب عید منا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک اور عید بھی مناتے ہیں اسرائیل کے لوگ, اور بائبل میں بھی اس عید کا ذکر ہے, وہ ہے پوریم کی عید. پوریم کی عید میں یہودیوں کا ایک دشمن تھا ہیمان, اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اسرائیل کی پوری قوم کو میں ہلاک کر کے چھوڑوں گا. ٹھیک ہے, اور کیا ہوا؟ آستر کی کتاب میں یہ کہانی پوری لکھی ہوئی ہے. اور کیا ہوا کہ خدا نے اس نے جو گیم بنائی, خدا نے اس گیم کو الٹا کر دیا, اور جو سولی, جو پھانسی اس نے مرد کی کے لیے لگائی تھی, اسی پر وہ اور اس کے بچے وہ چڑھائے گئے. ٹھیک ہے, اور یہودیوں کو اس شام بڑی فتح ہوئی, اور خدا نے کہا کہ آج کے بعد اس دن کو تم نے ایک عید کے طور پر, یادگاری کے طور پر منایا کرنا ہے. اور آج تک اسرائیلی پوریم کی یہ عید مناتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اس دن وہ اسی طرح سیم, اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آستر 9 باب اس کی 17 اور سے 22ویں آیت میں لکھا ہے, اور انہوں نے ادار کے مہینے کی 13ویں تاریخ کو اور اس کی 14ویں تاریخ کو آرام کیا, اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا, اور آپس میں تحفے بھیجنے اور غریبوں کو خیرات دینے کا دن ٹھہرایا. تو یہ آئیڈیا جو آج امریکی اختیار کیے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ بائبل میں سے لیا ہے. اور خدا نے اور بھی جگہ پر اپنے لوگوں کو سکھایا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے شکر گزاری کرنی ہے. اگر ہم لیویاں دی پوتھی یعنی احبار 23 باب کی 22ویں آیت میں دیکھیں تو خداوند کہتا ہے, اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیتوں کے کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا, اور نہ اپنی فصل کی
गिरी पड़ी बालों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। खुदा ने कहा जब तुम फसल को, खेत को काटते हो तो उसके किनारे ना काटना। उसके किनारे किन के लिए हैं? गरीबों के लिए है। दरमियान किनारे छोड़ देना, तुम आगे आगे से काटना और किनारे उनके लिए छोड़ देना, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा तुम्हें बरकत देने वाला हूं। जब तुम उनका ख्याल करोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा। तो ये एक शुक्रगुजारी का एक तरीका था कि खुदा ने जब हमें इतना खेत दिया है तो कोई बात नहीं, किनारे हम खुदावंद की शुक्रगुजारी में गरीबों और मोहताजों को दे देते हैं। फिर खुदा ने कहा कि जब तुम अपने मुल्क में पहुंच जाओ और पेड़ लगाओ और पेड़ों के ऊपर फल लगे, तो पहले साल उसका फल ना खाना, दूसरे साल भी उसका फल ना खाना और तीसरे साल भी उसका फल ना खाना, उसे छोड़ देना ऐसे ही। चौथे साल जब फल आए तो उसको लेना, उतारना और उसको कहां पर लेके जाना? मेरे घर में लेके आना। और खुदावंद कहता है फिर जो अगला 5वां साल आएगा वो सुपर ब्लेस साल होगा, और फिर तुम्हारे बाग फलों से लदे रहेंगे। और जब इस्राएलियों ने ऐसा ही वो करते थे तो उनके फल बेशुमार होते थे। और अगर आज भी देखें तो आज भी उनके फल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम खुदावंद के घर में लेके आते हैं तो वो हमें बरकत देता है। और पौलुस रसूल कहता है, वो इफिसियों 5:19 में और 20 में आयत में लिखता है, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। हमेशा खुदा का शुक्र अदा करना है। साल में एक दिन इनफ नहीं है। हर बात में, हर दिन, हर वक्त खुदावंद का शुक्र अदा करने की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भाई ने एक क्वेश्चन पूछा और मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रीजन है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें? कोई एक रीजन आप बता दें मुझे। हाँ, आप रह गए थे। वाह, ठीक है। तो जोड़े आसमानों पर बनते हैं, ये हम आम तौर पर कार्डों पर लिखते हैं, और ये भी इसके लिए भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, अच्छी बीवी के लिए, अच्छे शौहर के लिए, बच्चों के लिए, और हम शुक्रगुजार हैं इस अच्छे घर के लिए जो खुदा ने हमें दिया है, और इस कलीसिया के लिए जो खुदा ने हमें दी है। और मेरे अजीजों, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि उसने हमें बनाया है। हालेलुया। सोचें कि अगर हम होते ही ना तो फिर क्या होता? कुछ भी नहीं। तो खुदा ने हमें बनाया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी कायनात में से देखें, खुदा ने आपको अलग बनाया है, इंसान बनाया है, और खुदा ने हमें अपनी शक्ल और अपनी सूरत पर बनाया है। कोई आपको सांप नहीं बना दिया कि वो मट्टी चाटता फिरे और जो इंसान देखे उसको मार दे। हमारी इज्जत है। हालेलुया। और देखें कि खुदा ने हमें अपने जैसा बनाया है, अपनी शक्लो शबीह पर बनाया है। और उसके अलावा खुदावंद कहता है कि तुम मेरे चरागा की भेड़े हो, तुम मेरे हो। पूरी दुनिया है खुदावंद के सामने, लेकिन हम इसलिए भी उसका शुक्र अदा करेंगे क्योंकि हम खास हैं।
ہم اس کے ہیں, اس کے چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. اور ہم اس لیے بھی خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ وفادار ہے, وہ فیتھفل ہے. ہم بار بار گناہ میں گرتے ہیں اور وہ بار بار ہمیں اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے تم چاہے بے وفا ہو جاؤ, میں ہمیشہ تمہارے ساتھ وفادار رہوں گا, میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کبھی تم سے دستبردار نہیں ہوں گا. اس لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ایک بات, اس نے ہمیں اپنے لہو سے خریدا ہے, ہم اس کے خون خریدے لوگ ہیں. اور مکتی, انسانی کوشش سے مکتی نہیں مل سکتی, نجات نہیں مل سکتی, موکشہ نہیں مل سکتا. یہ یسوع کا لہو ہے جس نے ہمیں خرید لیا ہے اور مفت نجات دی ہے. ہم اس بات کے لیے بھی اس کے شکر گزار ہیں. آج میرے عزیزو یاد کریں ہر اس بات کے لیے جو کبھی خدا نے آپ کی زندگی میں کی ہے اور آپ اس کے لیے شکر گزار ہیں. میری زندگی میں بہت ساری باتیں ہیں جہاں پر میں کہتا ہوں خداوند تیرا شکر ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے گناہوں سے, اپنے پاپوں کی وجہ سے میں گناہ میں پڑا, میں مصیبت میں پڑا, میں دکھ میں پڑا. اور مجھے اب پتا تھا کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے اور اب میں مر جاؤں گا, مجھے یہ لگتا تھا. لیکن اسی ٹائم پر خداوند یسوع مسیح میرے پاس آیا اور کلام کے دوارا اس نے مجھ سے بات کی. اس نے مجھ سے کہا, اے تھکے ماندے اور بوجھ کے دبے ہوئے فیصل, میرے پاس آ, میں تجھے آرام دوں گا. تو یہ تھا خدا کا فضل. میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا, مجھے پتا تھا کہ میرے پاپوں کی سزا موت ہے اور میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا اس شفا کو, اس بات کو کہ خدا مجھ سے بات کرے. اور اس وقت جب اس نے یہ فضل, یہ کرپا مجھ پر کی, تو آج میرے منہ سے یہی لفظ نکلا تھا کہ میں اس کے فضل کے لیے اس کا شکر ادا کرتا ہوں. ہاللیلویہ. اور میرے عزیزو یاد رکھیں, بڑے لوگوں کو خدا نے شفا دی ہوگی اور ہم اس شفا کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑے لوگ پہلے شفا سے پہلے دعائیں کرواتے رہتے ہیں, اور میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور جب ہم خدا کے خادم دعا کرتے ہیں اور شفا پا جاتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں, شکر گزاری بھی نہیں کرنے کے لیے آتے. مجھے یہاں پر ایک جوک ہے, ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک آدمی کھجور پر چڑھتا ہے. آپ کو پتا ہے کھجور بہت لمبی ہوتی ہے, اور جب وہ اوپر ٹاپ پر جاتا ہے پھل توڑنے کے لیے تو بہت تیز طوفان آ جاتا ہے اور کھجور ایسے جھولتی ہے, اور اب اس کو پتا ہے کہ آج وہ گیا, اور وہ خداوند سے کہتا ہے, خداوند اگر تو نے مجھے آج بچا لیا تو میں نیچے اتر کر میں آپ کو دیگ دوں گا. طوفان رک جاتا ہے اور وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. جب تھوڑا سا قریب آتا ہے تو کہتا ہے, خداوند کو کہتا ہے, خداوند کادی دیگ, اور یعنی وہ مکر جاتا ہے, کادی دیگ. تو پھر طوفان شروع ہو جاتا ہے اور اب وہ ڈر جاتا ہے اور پھر گھبرا کے کہتا ہے, خداوند میں پوچھ رہا ہوں کادی دیگ, مٹھی کے لونی. ایسے بھی لوگ ہیں میرے عزیزوں, وہ صرف اس وقت خدا کا شکر ادا کرتے ہیں یا دوسروں کا شکر ادا کرتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے, جب ٹینشن ہوتی ہے, جب سر پہ پڑ رہی ہوتی ہے تو. لیکن یہ ایٹیچیوڈ اچھا نہیں ہے. ہر وقت ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر گزاری کے فائدے ہیں, شکر گزاری کی بلیسنگز ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ شکر گزاری کی ایسی کیا کیا بلیسنگ ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم شکر گزاری کا رویہ, ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں تو ہمارے ریلیشن آپس میں مضبوط ہوتے ہیں. جب کوئی ہمارے لیے نیکی کا کام کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں, بھائی بہن شکریہ, ٹھیک ہے, بیٹا شکریہ, وائف شکریہ, ہسبینڈ شکریہ. اور
یہ ایک اچھا رویہ ہے، اور خدا کے ساتھ بھی ہمارا ریلیشن مضبوط ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شکر گزاری میں تعریف بھی آتی ہے، ایک دوسرے کی تعریف کرنا، خدا کی تعریف کرنا۔ شکر گزاری یاد رکھیں کہ بندھنوں کو توڑ دیتی ہے۔ کیا یاد آیا بندھنوں کو شکر گزاری نے توڑا؟ کب؟ پول اور سلاس، پولس اور سلاس قید خانے میں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ وہ دعا کر رہے تھے اور شکر گزاری کے گیت گا رہے تھے۔ تو کیا ہوا کہ جو جیل کی دیواریں تھی وہ ہل گئیں، اور جو بندھن تھے، جو دروازے تھے، پھاٹک تھے، وہ خود بخود کھل گئے۔ تو شکر گزاری بندھنوں کو توڑ دیتی ہے، اس لیے ہمیں خداوند کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے میرے عزیزوں۔ اس کے علاوہ شکر گزاری کی وجہ سے، تھینکس گیونگ کی وجہ سے ہماری بلیسنگز ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب سارپت کی بیوہ نے اپنی روٹی خدا کے بندہ ایلیا کو دی تو کیا اس کے گھر سے اناج، روٹی، پانی، تیل ختم ہوا؟ نہیں، جب تک کال رہا وہ اس کے گھر میں سب کچھ موجود رہتا تھا۔ اور وہ لڑکا جس نے شکر گزاری میں اپنی روٹی خداوند یسوع مسیح کو دی، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں دیں، تو پھر ایک خاندان نہیں، جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو پھر ہزاروں خاندان برکت پاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے خداوند کے گھر میں دینا، خداوند کو اپنی روٹی میں سے دینا، یہ بہت بڑی بلیسنگ کی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اس عادت کو اپنائیں گے کہ ہم اپنی روٹی میں سے خداوند کے ساتھ شیئر کریں اور وہ ہمیں برکت دے گا۔ یہی نہیں کہ وہ ہمیں فائنانشلی بلیس کرے گا، خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری عمروں کو بھی لمبا کرے گا۔ کس کی عمر شکر گزاری کی وجہ سے بڑھائی گئی؟ دعا کے ذریعے سے حزقیہ بادشاہ کی عمر 15 سال بڑھائی گئی شکر گزاری کی وجہ سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اور ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ میں ایک عورت نظر آتی ہے جس کا نام کیا تھا؟ تابیتا، اور وہ بڑا دان کیا کرتی تھی، بیوہ تھی لیکن وہ لوگوں میں خیرات بانٹا کرتی تھی۔ چرچ کے لیے اس نے بہت سارا دان کیا ہوا تھا، اور جب پترس کو پتا چلتا ہے کہ یافا میں اس کی موت ہو گئی ہے تو وہ لدہ سے چل کر وہاں پر آتا ہے اور خدا کا بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا ہماری خیرات کی وجہ سے، ہماری شکر گزاری کے نذرانے لانے کی وجہ سے وہ ہماری عمر کو بھی لمبا کر دیتا ہے، بلکہ وہ مردوں میں سے بھی ہمیں زندہ کر دیتا ہے۔ خدا ہمیں عزت بخشتا ہے جب ہم اس کے حضور شکر گزاری کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ ہماری صداقت بھی، ہماری راست بازی ہمیشہ کے لیے اس کے حضور لکھی جاتی ہے۔ زبور 112 میں لکھا ہے، اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی راست بازی ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ مجھے یہاں پر وہ بیوہ یاد آتی ہے جس کے پاس 2 ہی سکے تھے، اور اس نے وہ بھی خداوند کے حضور ڈال دیے، اور خداوند نے کہا کہ اب اس عورت کا نام جہاں جہاں پر کلام کی منادی کی جائے گی، اس عورت کا نام ذکر کیا جائے گا، لیا جائے گا۔ اور آج بھی میرے عزیزو ہم اس عورت کے 2 سکوں کو یاد کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزو، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو شکر گزاری کرتا ہے، سمجھیں کہ وہ اپنے لیے اور زیادہ برکت کے رستوں کو کھول لیتا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے جو تھوڑے میں وفادار ہے اس کو زیادہ دیا جائے گا۔ تو جو کچھ بھی ہے، ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں، ہم خداوند
को भी अपने हिस्से में से दें तो वो बरकत देगा हमें। और एक चीज मैं आपसे कहूं कि जो शुक्रगुजारी करने वाला बंदा है उसके लिए हर एक लम्हा कृपा वाला लम्हा है, फजल वाला लम्हा है, और वो हमेशा खुश रहता है खुदावंद में। हमेशा वो कहता है मेरा प्याला लबरेज रहता है। ये शुक्रगुजारी की वजह है। जब दाऊद ये कहता है तो ये वो खुश है। और पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों के खत में लिखता है हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ किया करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा चाहता है कि हम उसके शुक्रगुजार रहें, और जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे तो हम खुदा के सूर में बनेंगे, क्योंकि दाऊद था जो अपनी जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक बसर करता था और खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी। तो मेरे अजीजों, हम इस ज़बूर को सब मिलकर पढ़ेंगे। हम कहेंगे, ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसके चिरागा की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।